ہیں وہ آپ کیسے کروائیں گے جبکہ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں؟ تو پھر آپ یہ کیسے کر پائیں گے؟ 7 لاکھ لوگ 2024 میں پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 7 لاکھ پیپل. یہ میرے سامنے موجود ہے رپورٹ. وزیر مملکت خزانہ کو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جلد ہونے کی امید ہے. خبر ایجنسی رائٹرز سے گفتگو میں علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 ہفتوں میں سٹاف لیول ایگریمنٹ میں پیش رفت ہو سکتی ہے. خبر آپ کو دیں پشاور سے کہ پشاور میں 20 کلو مکس آٹے کا تھیلا 100 روپے مہنگا ہو کر 2100 روپے کا ہو گیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں خاقان نجیب صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب جوائن کرنے کے لیے. کچھ لوگ جن کو میں تو شتونگڑا کہہ کے بلاتی ہوں سوشل میڈیا پر وویلا مچاتے ہیں، کچھ بھی کہتے رہتے ہیں انفارمیشن کے بغیر، کسی بھی بات کا سر پیر دھڑ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس شور مچانا ہے. اور ایک نے بات کر دی تو پورے نے اس کو ری ٹویٹ کرنا اپنا فرض سمجھنا ہے، پھر ری ٹویٹ کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور خبر کو وائرل کر دیا جاتا ہے اور حقائق سے بالکل مختلف ہوتی ہے. جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فائنینشیل ایئر 2024 میں پاکستان سے 7 لاکھ لوگ روزگار کے لیے بیرون ملک چلے گئے، دوسرے کنٹریز میں جابز کے لیے. جو بھی ویزے لگوائے انہوں نے نکل گئے. انہوں نے کہا بھائی کہیں پہ اچھا یہ زیادہ تو ظاہر ہے کہ مزدور طبقہ جاتا ہے جن کے پاس بس وہی ہنر ہوتا ہے کہ وہ بیچارے وہاں پہ جا کے مزدوری کر لیں، اور اس میں لکھا بھی بہت زیادہ وہی لوگ گئے ہیں. سعودی عربیہ سے ویزا جاری ہونے میں مسائل رہے. سعودی عربیہ نے بھی پاکستانیوں کو مزدوروں تک کو ویزا دینے میں جو ہے وہ دکھائی ہے ہچکچاہٹ، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 2024 میں سعودی عربیہ نے بھی ویزا جاری ہونے میں ان کے ساتھ بھی ایشوز رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کو ویزے جاری نہیں کیے پاکستان میں، اور سعودیہ نے زیادہ تر ویزے جتنے بھی جاری کیے ہیں وہ لیبر کلاس کو جاری کیے ہیں، اور اس کے اندر بھی ان کو پرابلمز رہی ہیں. یعنی اب پاکستان کی لیبر کلاس کو بھی کوئی ویزا نہیں دے رہا. یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسی عرصے میں جو یو اے ای ہے اس نے پروفیشنل کیٹیگریز میں ویزا جاری کیے ہیں، جبکہ پروفیشنل ورکرز کی مانگ جو ہے وہ امریکہ اور یورپ میں بھی بڑھی ہے. تو 7 لاکھ جو لوگ گئے ہیں اس میں کیا بھگاری تو نہیں ہے زیادہ؟ یہ دیکھ لیں آپ اس کی وجہ کیا ہے. یہ پہلے بھی بڑی شکایتیں آ چکی ہیں. یو اے ای سے شکایتیں آئی ہیں، سعودی عرب سے شکایتیں آئی ہیں. جتنے عرب کنٹریز ہیں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ پلیز اپنے بھکاریوں کو جو جہاز بھر بھر کے پاکستان سے بھکاری ان ملکوں کو جا رہے ہیں ان کو روک لو، ہمارے ملکوں میں نہ آنے دو، یہ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں. اچھا اب میں دیکھ رہی تھی خبر آئی ہے فائنینشیل ٹائمز کی، میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتی ہوں کہاں پر ہوئی ہے یہ خبر پبلش، تاکہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ وٹنس رہے کہ جی کدھر سے یہ خبر آئی ہے. جناب دی فائنینشیل ڈیلی انٹرنیشنل، اور یہ پاکستان کا ہی پیپر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. 80 بیگرز arrested in Malaysia, 77 of them پاکستانی. 80 بیگرز اریسٹ ہوئے ہیں ملائیشیا میں، ان پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور اس کریک ڈاؤن کی جو ویڈیوز ہیں وہ پاکستانی واٹس ایپ گروپس میں وائرل ہو رہی ہیں. وہ پہلے میں نے ویڈیوز ہی دیکھی واٹس ایپ گروپس میں، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا. میں نے کہا اچھا یہ ہوا ہے کہیں پر، یہ بیگرز کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کے اوپر. پھر جب میں نے خبر ڈھونڈی تو مجھے خبر یہ مل گئی کہ انہوں نے جب 80 بیگر پکڑے گئے ہیں، 80 فقیر بھکاری، 80 بھکاری جو ہیں وہ کوالالمپور میں پکڑے گئے، جس میں سے 77 پاکستانی بھکاری ہیں. وہ پتہ نہیں باقی 3-4 کون ہیں، میں تو اس پہ حیران ہو رہی ہوں. مجھے تو حیرانی اس پہ کہ اچھا 3 ایسے بھی ہیں جو نہیں ہیں. تو اس میں یہ کہا ہے ان ریسنٹ آپریشن ملائیشین اتھارٹیز ہیو اریسٹڈ 80 بیگرز آؤٹ آف 77 آر آئیڈینٹیفائڈ ایز پاکستانی نیشنلز، اور آپریشن واز پارٹ آف اے براڈر کریک ڈاؤن آن انلیگل بیگنگ ایکٹیویٹیز ان دی کنٹری. کوالالمپور ملائیشیا والوں کو بھی یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ پاکستان سے بھکاری جا جا کے وہاں پہ تنگ کر رہے ہیں، اور جو ویڈیوز آئی ہیں اس پہ وہ اندر کمروں میں ہیں اور وہ بھاگتے پھر رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے جب وہ پولیس پہنچی ہے تو وہ ان کو پکڑ رہی ہے. ہاں، اور اس میں ویریس لوکیشنز پہ یہ سب ہوا ہے. ٹارگیٹنگ انڈیویجولز انگیجڈ ان بیگنگ وداؤٹ پراپر ڈاکیومنٹیشن. اچھا مطلب یہ کہ وہاں پہ بھکاری گئے ہیں وداؤٹ پراپر ڈاکیومنٹیشن. تو کیا بھکاری جب جاتے ہیں پاکستان سے دوسرے کنٹریز مانگنے کے لیے تو وہ پراپر ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ جاتے ہیں، اور ان کو ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں تو آنے دیا جاتا ہے اور وہاں پہ مانگنے دیا جاتا ہے؟ یہ وہ والے بھکاری کی بات نہیں کریں ہم، نہیں. پرائم منسٹر اور ان کا جو ڈیلیگیشن جاتا ہے وہ کہتے ہیں، پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ بھکاری بن کے جاتے ہیں، کشکول پکڑ کے جاتے ہیں. ہر کوئی یہ کہتا ہے دیکھو بھکاری آ گئے، وہ یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. لیکن میں کہہ رہی ہوں وہ اور بات ہے، ہم ان کی بات نہیں کریں. آپ یہ نہ سمجھیے گا، یہ ہیں یہ والے بھکاری جس کا جو ہے
تو دیکھیں جہاں پر جس کنٹری کا یہ سچویشن ہو، یہ حالت ہو، اس میں باتیں آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی امریکہ کون ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات میں بولے، یا ہم تو نہیں جو ہے یہ کرنے دیں گے۔ امریکہ جو ہے وہ ماما ہے بھائی، کیونکہ آپ اس معامے سے آپ سب کچھ لیتے ہیں تو یہ کر سکتا ہے۔ تو اب یہ ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ اس میں جو پاکستان کے اندر کی رسہ کشی ہے اور جو کانفلکٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، جو حالات ہیں وہ زیادہ خراب ہو رہے ہیں، کانفلکٹ بڑھ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ، اور جو ویسے کریک ڈاؤن ہیں، جو ویسے ہیومن رائٹس کے وائلیشنز ہیں وہ تو بڑھ ہی رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کانفلکٹ بڑھے گا تو یہ بھی ہوگا۔ اور سرکاری افسران کو ٹیکس پر چھوٹ دینے کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ گروپ سوشل میڈیا پر، آپ کی نظروں سے بھی یقینی طور پہ یہ گزرا ہوگا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ معیشت پر گہری نظر آپ رکھتے ہیں، یہ ستونگڑے تو نہیں رکھتے۔ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ پاکستان کا جو بجٹ اس دفعہ پریزنٹ ہوا ہے، ہمیں اپنی نظر بڑے ٹکٹ آئٹمز پہ رکھنی چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو سنبھالنے کی کوشش کی، کیا ہم نے ٹیکس کو براڈن کیا، کیا ہم اپنی پاورٹی کی سپینڈنگ کو بڑھا پائے ہیں، کیا ہم پروونسز کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کو حل کر پائے ہیں، کیا ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اس بجٹ کو لے کر آگے چل پائے ہیں۔ یہ ہیں بڑے خد و خال جو بجٹ کے دیکھنے چاہیے۔ اس کی جب آپ جزیات میں جائیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں ایسی دکھائی دیں گی جو کہ تواتر سے پہلے سے چل رہی ہوں گی پر ابھی ہائی لائٹ ہو جائیں گی، جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا۔ آئی تھنک جو اتھارٹیز ہیں ان کے مطابق تو یہ ایک تسلسل ہے جو چل رہا تھا ایک پلاٹ کا، اور انہوں نے اسی کو آگے چلایا ہے، جسٹ ٹو بی سائٹنگ واٹ دی اتھارٹیز آر اور سیئنگ۔ 2016 سے نافذ العمل کا حصہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں، 2016 سے۔ جی that is what the authorities have conveyed to us, so we believe that the authorities are right۔ پر ہمیں دیکھنا اس سے بڑھ کے یہ کہ کیا ہم صوبوں کے جو مسائل ہیں، جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے جیسے NFC کا ہے، کیا اس پہ ہم آگے چلے ہیں، کیا ہم اپنے پینشن کے ریفارم کے لیے کچھ آگے بڑھے ہیں، کیا ہم اپنے جو سبسڈی کا ریفارم ہے کہ ہم اس انسان تک سبسڈی پہنچا پائیں جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے اور اس انسان سے واپس لے پائیں، کیا ہم فاٹا کا 52 ارب روپیہ دے رہے ہیں اس سال ان ٹرمز آف مراد، کیا ہمیں یہ نہیں واپس لے لینا چاہیے تھا، کیا ہمیں ریئل اسٹیٹ چھوڑ دیجئے چلیں یہ باقیوں کو، ہم آج بھی پورے ملک کے ریئل اسٹیٹ کو ڈاکٹر فضا 15% پہ کیپٹل گینز ٹیکس لگائیں گے۔ اگر میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھی اینکر ہیں اور آپ کی اگر 1 کروڑ سے اوپر کی تنخواہ ہے تو وی ول ٹیکس یو ایٹ 39%۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ بات تو اس پہ کریں نا آپ کہ 39% کیوں آپ ہائی ویج ارنر کو ٹیکس کرتے ہیں؟ اس سے بھی آگے جائیے، جو شخص جوتی بناتا ہے اور دنیا میں بیچتا ہے، گاڑی کی بتی میں بیچتا ہے، کوئی چیز ایسی بناتا ہے اور 1 کروڑ روپے کی انکم سے زیادہ کما رہا ہے، اس کو ہم 49% ٹیکسیشن بریکٹ پہ لے گئے۔ سو سوچنے کی باتیں یہ ہیں کہ پاکستان کو اپنے بڑے مسائل حل کرنا جو ہے وہ لازم و ملزوم تھا اس بجٹ میں۔ یہ تنقید ٹھیک ہوگی کہ ان مسائل پہ شاید آپ اس طرح نہیں آگے بڑھ سکے جو قوم امید لگائے بیٹھی تھی۔ That is the right way to think about it۔ ایکسپینڈیچر سائڈ پہ آج بھی حکومت، چونکہ وہ خود اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اس پہ ایک کمیٹی بنائے ہوئے ہیں، ہم صوبوں سے بات چیت کر رہے ہیں، بٹ میں تو سادی سی ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہم 19,000 ارب کا خرچہ کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم اس میں 1% بھی بچا لیتے تو قریباً 1000 ارب بچ جاتا، تو آپ کو 1700 میں سے صرف 700 کے نئے ٹیکسز لگانا پڑتے۔ اگر آپ میرے ساتھ آج بجٹ پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ میں نے بہت دفعہ حکومت کو ایڈوائز کیا ہے کہ ہاؤ ایکسپینڈیچر، تو مجھے دکھائی دے رہا ہے نا کہ PSDP میں 267 ارب کے نئے پروجیکٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس سال، نہ کیجیے۔ اس میں کوئی مطلب آپ پرانے پروجیکٹس کمپلیٹ کریں گے، جو سڑک 3/4 بن گئی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔